بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قیامت کے منظر کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے سامعین، موت اور قیامت کے درمیان برزخ کی زندگی ہے جو دراصل قیامت ہی کا دیباچہ ہے۔ موت کے ساتھ ہی عالم آخرت کے احوال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان کو ایمان کی حقانیت اور اس کے اچھے انجام کی شہادت مل جاتی ہے اور کفار کے سامنے اس کے انجام کے ظہور کا آغاز ہو جاتا ہے جس کی وہ دنیا کی زندگی میں تکذیب کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد کسی کے لیے بھی روز جزا اور سزا کے متعلق کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ عذاب قبر کے متعلق بعض غلط فہمیاں پائی جاتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی اعمال کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس کو دوزخ یا جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، لیکن یہ بات قرین و قیاس نہیں ہے، کیونکہ حساب کتاب اور اعمال کی جواب دہی سے قبل کسی کے انجام کا فیصلہ عدل کے تقاضوں کے مطابق نہیں۔ اعمال کی جواب دہی کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ اس دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں کسی کو جنت یا دوزخ میں بھیجنے کا فیصلہ ہوگا۔ لہٰذا حساب کتاب سے قبل جو قبر کی زندگی ہے، اس میں عذاب کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، اس کو ہمارے روزمرہ کے تجربات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص دن میں اچھے اور برے کام کرتا ہے تو اس کو رات میں سہانے خواب نظر آتے ہیں، وہ میٹھی نیند کے مزے لوٹتا ہے اور وہ صبح جب بیدار ہوتا ہے تو چاق و چوبند خوش و خرم اور حشاش بشاش ہوتا ہے۔ جو شخص دن برے کاموں میں گزارتا ہے اس کو رات میں ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، اس کی رات بڑی بے چین گزرتی ہے، صبح کے وقت وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح قبر کی زندگی انسان کے دنیاوی اعمال کا ہلکا سا تصور ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے والے قبر کی زندگی میں نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ رہیں گے۔ وہ جنت کی معمولی جھلک بھی دیکھیں گے اور اپنے انجام سے خوش و خرم ہوں گے۔ ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ اس کے برعکس خدا کے باغی اور سرکش بندوں پر ان کی بد انجامی اپنی جھلک دکھائے گی، لہٰذا وہ اپنی قبر کی زندگی میں مضطرب، ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد نیک روح پر ان کے اعمال کے اعتبار سے کیفیات کا صدور ہونے لگے گا اور ارواح خبیثہ پر ان کے اعمال کے اعتبار سے یہ گویا ان کے لیے جنت یا دوزخ کی جھلک ہوگی۔ برزخی زندگی میں ان کو صبح و شام جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا جائے گا۔ وہ دیکھتے رہیں گے کہ ان کا اصل ٹھکانہ کیا ہوگا۔ سورہ مومن میں بتایا گیا ہے کہ فرعون کو صبح و شام دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے اور جب قیامت کا دن آئے گا تو حکم ہوگا کہ فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دوزخ کی شدید ترین عذاب میں جھونک دو۔ حدیثوں میں جو عذاب قبر کا ذکر آتا ہے وہ اسی برزخی زندگی سے متعلق ہے۔ قیامت واقعہ ہونے سے قبل اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا جو سور اول کہلاتا ہے۔ سور ایک کڑک اور دل ہلا دینے والی چیخ ہوگی۔ اس کی پہلی کڑک اتنی ہولناک ہوگی جو کانوں کو بہرا کر دے گی، جس سے دفعتاً سارے عالم میں ہلچل برپا ہو جائے گی۔ زمین بالکل ہلا دی جائے گی، پہاڑ غبار کی طرح اڑنے لگیں گے، زمین کی ساری بلندیاں پست کر دی جائیں گی۔ ایک ایسا زلزلہ آئے گا جو پوری زمین کو جھنجھوڑ کر اس کے ایوانوں اور محلوں کو زمین بوس کر دے گا۔ اس دن زمین اور پہاڑ دونوں کو اٹھا کر پاش پاش کر دیے جائیں گے۔ بس اس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی۔ سورہ قیامت سے آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ یہ نیلی چھت سرخ کھال کی طرح نظر آنے لگے گی۔ جس طرح سے گوشت پر سے کھال کھینچ لی جائے تو اندر سے سرخ سرخ گوشت نظر آنے لگتا ہے۔ اس دن یہ آسمان جو آج نہایت مستحکم اور گنبد بے در کی شکل میں نظر آتا ہے، اس طرح کھول دیا جائے گا کہ اس میں ہر طرف دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے۔ اس طرح یہ گنبد ہزاروں دروازوں میں تبدیل ہو کر نابود ہو جائے گا۔ آسمان بلکہ اس پوری کائنات کی روشن ترین چیز سورج اور چاند ہے۔ سورہ قیامت کے ساتھ ہی سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، جن کا جمع ہونا اس دنیا میں محال نظر آتا ہے۔ سورج اور چاند جمع ہونے کے متعلق مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ قیامہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ بہت سے اجرام سورج کی طرف جذب ہو کر اس میں جا پڑنے ہیں، اور چونکہ سورج کی حرارت اس وقت کم ہو جائے گی، اس وجہ سے سورج کے قریب ہونے کے باوجود انسان زندہ رہ سکیں گے۔ اسی طرح چاند پہلے تو گہنا جائے گا کیونکہ کرۂ زمین کے سورج کے قریب پہنچ جانے کی وجہ سے چاند کی روشنی باقی رہے گی اور پھر وہ سورج کے اندر جا پڑے گا۔ آخر کار سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ جب سورج تاریک ہو جائے گا تو اس کے نظام سے وابستہ جتنے بلب اور کمکمے ہوں گے سب بے نور ہو جائیں گے، یعنی چاند اور ستارے جو سورج سے روشنی مستقبل
مستعار لیتے ہیں از خود بے نور ہو جائیں گے، جس کے بعد سارے عالم پر ظلمت طاری ہو جائے گی۔ اس دن زمین تان دی جائے گی۔ آج زمین پر جو بہت سی شکنے، سلوٹے اور نشیب و فراز، وادیاں، کوہسار اور پہاڑ ہیں، ان کی اونچ نیچ اور تہوں میں بے شمار چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو نظر نہیں آ رہی، لیکن قیامت کے دن یہ ایک چادر کی طرح تان دی جائے گی، اور جو کچھ اس کی سلوٹوں میں ہے وہ اس کو نکال کر باہر کر کے فارغ ہو جائیں گی۔ یعنی صرف مردے ہی نکال کر باہر نہیں پھینکے گی، بلکہ وہ ساری چیزیں جو زمین میں دفن ہے زمین نکال کر باہر کرے گی، جن میں سرمایہ داروں کے خزانے بھی ہے۔ زمین کی سب سے شاندار چیز پہاڑ ہے جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں، جن کو غیر فانی اور اٹل سمجھا جاتا ہے کہ ان کو چلایا نہیں جا سکتا۔ یہ اس دن چلا دیے جائیں گے اور یہ اس طرح اڑتے پھریں گے جس طرح بادل اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ پہاڑ دنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے، جس طرح دنکی ہوئی اون کا ریشہ ریشہ الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح پہاڑوں کا ذرہ ذرہ ہو جائے گا۔ آج یہ پہاڑ ٹھوس اور پتھر ہے، لیکن قیامت کے دن یہ ریت کے تودوں کی طرح پسپے ہو جائیں گے۔ قیامت کی ہولناکی سے جانوروں پر بھی ایسی نفسی نفسی کی حالت طاری ہوگی کہ ان کو جس جگہ پناہ ملنے کی توقع ہوگی آپس کی فطری دشمنیاں بھول کر سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ جنگل میں آگ لگ جائے یا سیلاب کا پانی پھیل جائے تو جنگلی جانوروں کو جہاں پناہ لینے کا موقع ملتا ہے وہ وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور مشترک مصیبت کا ہول ان سب پر ایسا طاری ہوتا ہے کہ بکری، شیر اور بھیڑیے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کو ہوش نہیں رہتا کہ اس کا حریف شکار اس کے بغل میں ہی ہے۔ یہی صورتحال خوفناک ترین شکل میں ظہور قیامت کے وقت پیش آئے گی۔ ملوں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔